دوستو آپ کی محبتوں کے ہم بہت مشکور ہیں کیونکہ پچھلے دنوں 10 ستمبر 2018 کو ایک ویڈیو دیامیر بھاشا ڈیم کے حوالے سے اپلوڈ کی تھی جس کو آپ نے پذیرائی بخشی۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا سفر بہت لمبا ہے اور ڈیم فنڈز میں عطیات بہت سست روی سے جمع ہو رہے ہیں۔ بحیثیت قوم ہم باتیں کرتے تو نہیں تھکتے، لیکن عملی طور پر ہم بہت سست اور کاہل واقع ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ڈیمز کی بات ہو یا ہندوستان سے جنگ کی بات ہو، ہم بہت بلند بانگ دعوے کرتے نظر آئیں گے، لیکن عملی طور پر نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ اسی حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا ہے اور چند حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور آخر میں ایک اہم پیغام آپ احباب کو دینا ہے کہ جس پر ہم اگر عمل کریں تو ڈیم فنڈ میں ایک دن میں اربوں روپے جمع ہو سکتے ہیں۔ دوستو 10 ستمبر کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دیامیر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کی 2013 کے تخمینے کے مطابق ٹوٹل کاسٹ تقریباً 1600 ارب روپے بنتی ہے، اور آج کی تاریخ میں ماہرین ان دو ڈیمز کی کاسٹ 2000 ارب روپے بتا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا سفر بہت لمبا ہے اور ڈونیشنز بہت سست روی سے آ رہے ہیں۔ آج 25 ستمبر 2018 کی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر ڈیم فنڈ کا جو فگر آ رہا ہے وہ ہے 3 ارب 85 کروڑ 86 لاکھ روپے، اور 20 ستمبر تک فنڈز جمع ہوئے تھے 3 ارب 84 کروڑ 71 لاکھ روپے، یعنی ان 5 دنوں میں صرف 75 لاکھ 19 ہزار روپے جمع ہوئے، جو کہ بہت کم ہیں۔ میرے عزیز دوستو ساتھیوں، صرف ایک دن میں 1 ارب روپیہ جمع ہو سکتا ہے، لیکن جہاں 5 دنوں میں صرف 75 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں۔ دوستو اس کیمپین کو ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عطیات ڈیم فنڈ میں جمع ہوں۔ ہم اگر ہر روز اپنے موبائل سے 10 روپے ہی ڈونیٹ کریں باقاعدگی کے ساتھ تو پاکستان میں تقریباً 15 کروڑ موبائل صارفین ہیں۔ 15 کروڑ میں سے 10 کروڑ صارف اگر 10 روپے ڈونیٹ کریں اپنے موبائل فون کے ذریعے تو 1 ارب روپیہ ایک دن میں اکٹھا ہو سکتا ہے۔ چلو 10 کروڑ لوگ نہ دیں، 5 کروڑ لوگ 10 روپے روزانہ ڈونیٹ کریں تو 50 کروڑ روپیہ ایک دن میں اکٹھا ہو سکتا ہے۔ یہ ایکسرسائز ایک مہینہ کریں تو ایک صارف کو صرف 300 روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے پڑیں گے اور ایک مہینے میں 15 ارب روپے جمع ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اجتماعی طور پر یہ کام ایک تحریک کی صورت میں کریں۔ مشکل یا ناممکن نہیں ہے، بس ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو پھر دیر کس بات کی، اپنا موبائل فون اٹھائیں، رائٹ میسج میں ڈیم لکھیں اور 8000 پر سینڈ کر دیں۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ گروپس میں، تاکہ لوگ موبلائز ہوں اور ڈیم کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز جنریٹ ہو سکیں۔ دوستو ڈیمز ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا میرے عزیز نوجوانوں، اس تحریک کا ہر اول دستہ بنو۔ خود بھی روزانہ کی بنیاد پر 1-2 ماہ 10-10 روپے اپنے موبائل فون کے ذریعے ڈونیٹ کرتے جاؤ اور اپنے رشتہ داروں، دوست احباب کو بھی موبلائز کرو کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ یہاں ہم اس بات کا ذکر بھی کرتے چلیں کہ بعض احباب خصوصاً مسلم لیگی رہنما اور کارکن اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھلا کبھی چندوں سے بھی ڈیم بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوستو اب ڈیم بنانا بہت ضروری ٹھہرا، تو کیا اس کے لیے قرضہ لیا جائے جب پہلے ہی ملک 28,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے؟ پچھلی حکومتوں میں جس طرح حکمرانوں نے قرضہ لے کر پیسہ اپنی عیاشیوں پر پانی کی طرح بہایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے ساتھ ان حکمرانوں کی شاہ خرچیوں کی صرف ایک مثال شیئر کرتا چلوں کہ ستمبر 2016 میں نواز شریف دور حکومت میں اسلام آباد میں سارک ممالک کی سربراہ کانفرنس منعقد ہونا تھی۔ اس مقصد کے لیے 75 کروڑ روپے کی 33 بلٹ پروف گاڑیاں خریدی گئیں تاکہ سارک ممالک مثلاً بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا، بھارت، بنگلہ دیش کے سربراہان ان گاڑیوں میں سفر کر سکے۔ بعد ازاں یہ کانفرنس ہی منسوخ ہو گئی اور منعقد نہ ہو سکی۔ 2016 سے 2018 تک ان 2 سالوں میں ان گاڑیوں کی مرمت پر صرف 35 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اب یہ گاڑیاں پی ٹی آئی حکومت نیلام کر رہی ہے، بلکہ نیلام کر دی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح قرضہ لے کر شاہ خرچیاں کی گئیں اور قوم کے بچے بچے پر قرضوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارے حکمرانوں کو اپنے عوام کی بہتری اور فلاح و بہبود کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔